میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ 14ویں پارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے، اور یہ سورہ نحل کا 5واں رکوع ہوگا اور 14ویں پارے کا مجموعی طور پر 11واں رکوع۔ آیت کا نمبر شمار ہے 25 سورہ نحل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور مشرک کہنے لگے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ یہاں پر مشرکین کا وہ ایک اہم اعتراض اور مشہور اعتراض بیان کیا جا رہا ہے، جو وہ اکثر اوقات انبیاء اور رسل پر پیش کرتے تھے، کہ ایک طرف آپ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کوئی شے نہیں ہو سکتی، کوئی عمل نہیں کر سکتا، ہر انسان اپنے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا محتاج ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم جو کفر کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں آپ مورود الزام مت ٹھہرائیں، ہمیں غلط مت کہیں۔ ہم اگر کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بیوقوفی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ لوگ ایسے جاہل اور نادان لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور بتایا کہ شرک نہیں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں نے وہی ڈگر اپنائی، وہی راستہ اپنا لیا جس پر ان سے پہلے مشرکین چلتے رہے، کہ ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے جو شرک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے مکمل رہنمائی کر دی جاتی ہے، وہ کتاب کی صورت میں ہو، وحی کی صورت میں ہو، انبیاء کی صورت میں ہو، علماء کی صورت میں ہو، یا مشاہداتی کائنات کے نظاروں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوں جو کسی انسان کے لیے رہنمائی کے لیے کافی دلیل بنتی ہوں۔ اس کا اپنا وجود ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حقانیت پر دلیل ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے اپنی نظریں بچا کر، اپنی آنکھیں بند کر کر یہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ اس انسان کی بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، وحدہ لا شریک وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ مسلمان جو ہیں کمزور عقیدے کے، وہ اسی بات پر ہیں اور اپنے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ جرم نہ کرتے اور یہ فلاں گناہ نہ کرتے، اس معصیت مبتلا نہ ہوتے، میرا قصور ہی کیا ہے۔ یہ لوگ خود ہی دیکھ لیں یہ کن لوگوں کے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی ڈگر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی ڈگر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑا واضح فرما دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جاننے میں قباحت ہے،
حرام کو حرام سمجھنے میں قباحت ہے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، رسولوں نے تمہیں صاف صاف تبلیغ کر دی، صرف ایک بات کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی ہے، یہ کہہ کر اس بات کو جھٹلا دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کفر کرے۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کفر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام تم تک پہنچا دیا، تم اس کے احکام کی نافرمانیاں تو کر رہے ہو اور سارا معاملہ اس کی مشیت اور مرضی کے ساتھ جوڑ رہے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گمراہی، ان دونوں کے واضح راستے بتلا دیے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جس طرح ہم نے تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ایک رسول ایک نبی آتا رہا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت آتی رہی، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے، اور ہر رسول کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس سے بچو۔ تو ان امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کیونکہ انہوں نے نبی کا دامن تھام لیا، اور کسی قوم نے گمراہی کے گڑھوں میں گرنا پسند کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرے تو یہ اس شخص کی اپنی خطا ہے، غلطی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ بارش ساری سرزمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، لیکن اگر بنجر زمین اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، بارش پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک مثال دی جاتی ہے ایسی صورتحال پر کہ اگر دن کی روشنی سے چمگادڑ محروم رہتا ہے تو اس کی اپنی شومی قسمت ہے کہ اسے دن میں نظر نہیں آتا، اس میں روشنی کا قصور نہیں، سورج کا قصور نہیں ہوتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اگر یہ ہدایت نہیں حاصل کر رہے تو آپ نے تو اپنی دعوت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، کوئی لغزش نہیں کی، کسی قسم کی کمی پیشی کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو آسن انداز سے نبھا دیا۔ اب کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے علماء امت کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اب یہ دلوں کی کیفیات ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں ہے کہ کسی نے قبول کیوں نہیں کیا، آپ سے یہ ضرور ہے کہ آپ نے آپ کو جو دعوت کا موقف، دعوت کا پیغام دینے کا کہا گیا تھا، آپ نے وہ دیا یا نہیں دیا، یقیناً آپ نے دے دیا۔ تو اب آپ اس معاملے سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ مؤذن جیسے اذان دیتا ہے اور بہت سے لوگ سن کر مسجد میں آتے ہیں تو یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہے، اگر کوئی اذان سن کر بھی مسجد میں تشریف نہ لائے تو اس شخص کی اپنی غلطی ہے، خطا ہے، کہ مؤذن سے اس بات کا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اذان دی تو فلاں شخص مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ انبیاء علیہ السلام داعی ہیں اللہ کی طرف سے، آپ دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی دعوت کو قبول کرے تو اس شخص کی خوش قسمتی ہے، اگر نہیں قبول کرتا تو انبیاء علیہ السلام پر اس بات کا کوئی بار نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیا۔ آگے فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ مشرکین اور کفار سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں رسولوں کی دعوت میں کسی قسم کا تردد ہے اور تم اسے پہلوں کی کہانیاں کہتے ہو تو تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو، جب تجارت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے دوسرے علاقوں میں جاتے ہو اور ان تباہ ہوئی بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو جن کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، وہ تم سے زیادہ کبھی لوگ تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے روگردانی کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور آج وہ نشان عبرت بن گئے۔ اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتے، انبیاء علیہ السلام پر تو تمہیں 100 سوالات ہیں، تم ان کی بات کو قبول کرنے میں تردد کا کام لیتے ہو، ان کی بات کو قبول نہیں کر رہے، لیکن یہ جو ایسی زمینی حقیقت ہے، زمینی حقائق ہیں، اس کا انکار تو تم سے ممکن نہیں۔
کیونکہ تم نے قوم لوط کی بستی کو بھی دیکھا، قوم ہود کی بستی کو بھی دیکھا، ان تمام بستیوں کو دیکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال بھی جانا اور سنتے ہو، یہ تمام باتیں تمہارے سامنے ہیں، اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رحمت للعالمین ہے، اور آپ امت کے ساتھ محبت والا معاملہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر جہنم سے باہر لا رہا ہوں، لیکن تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کو ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حرص فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تو معاملہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینی تھی وہ دے دی۔ اب کوئی خود قبول کر رہا ہے یا قبول نہیں کر رہا، اس بات کا سوال آپ سے نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور ان لوگوں کا کام تسلیم کرنا، سر خم تسلیم کرنا یا جھٹلانا ہے۔ جو سر خم تسلیم کرے گا کامیابیوں سے سرفراز ہوگا، اور جو شخص اس بات کو، اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اس کی اپنی شومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِلشَّيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ سچا وعدہ ہے، اس کے ذمہ پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے صرف ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں دو لوگوں کی گفتگو ہے، ایک مشرک تھا، ایک مسلمان تھا، اور مسلمان نے دوران گفتگو قسم کھائی کہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھائے گا۔ تو مشرک نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مردے نہ اٹھائے گا، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے اٹھانے پر قادر نہیں۔ ایک انسان جب ہڈیوں کی صورت میں متشکل ہو جائے، پھر وہ ہڈیاں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں، تو پھر یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ اسے کوئی اٹھا سکے؟ یہ ہے اصل میں وہ سوال جو مشرکین مکہ اکثر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں اس کا واضح جواب دیا، افعین بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں جو دوسری بار نہیں بنا سکتے؟ لیکن ان لوگوں کو نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ کسی جگہ پر اللہ نے فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو دو ملے ہوئے پانیوں سے پیدا کیا۔ اگر انسان کو دو پانیوں سے پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں تو اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو ایک اسی صورت کے اندر کھڑا کر دینا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب ایک چیز کو معرض وجود میں ہم لے آئے، ایک چیز کو ہم نے تخلیق کر دیا، اس بے جان پانی کے اندر سننے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی، انداز تکلم اس کو سکھا دیا گیا، اسی سے آنکھ بن گئی، آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، رنگ برنگی دنیا کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کیا بات مشکل ہے؟ کون سا معاملہ ناممکنات میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فقط جب کوئی کام چاہتا ہوں کوئی کرنا، جو میرا معاملہ ہے وہ ایسے ہے، انما قولنا للشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، میں صرف کن کہتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی مشقت، کوئی محتاجی نہیں ہے کسی کی، یا میرے لیے کوئی معاملات کی پریشانی نہیں ہے اور کوئی مشکلات نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو دوبارہ سے کھڑا کر سکوں۔ ایک حدیث یہاں پر میں بخاری شریف کی پڑھوں گا، یہ ہماری اس تعبیر اور تشریح کو مزید واضح کر دے گی کہ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے وجود کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو میری راکھ ہو اس کو پانی میں بہا دینا، کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ راکھ کو تدفین والے معاملے کے ساتھ دبا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اس کے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، ہوا میں اڑا دیا، یعنی اس کی راکھ جو تھی وہ غائب ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط کن کہا تو اس کے جسم کے اجزاء جہاں جہاں پر بھی تھے
وہ اپنے اجزاء اپنی جگہ پر آ گئے اور وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا جواب دہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس امر نے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کہ تیرے مرنے کے بعد تیری راہ کو جلانے کے بعد تیری راہ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے۔ اس نے کہا یا باری تعالیٰ صرف تیرے خوف نے کہ میں تیرے سامنے حساب کتاب سے ڈرتا تھا کہ تیرا حساب کتاب بہت سخت ہے، مجھے تیرے خوف نے اس بات پر برانیختہ کیا کہ میں اپنی اولاد کو نصیحت کروں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو اڑا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ نہیں، کوئی مشکل والا معاملہ نہیں کہ اس کے جسم کی راکھ کہاں کہاں گئی، اڑ گئی، بہہ گئی، لیکن اللہ نے صرف کن کہا، وہ جہاں جہاں پر بھی اس کے جسم کے اجزاء تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ مشکل قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی رکوع یہ تھا، مختصر رکوع تھا۔ اپنی تفسیر کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا